اور اگر نہیں چھوڑتے ہو تو اللہ رب العالمین کا یہ چیلنج ہے، وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کس میں جرأت ہے اللہ سے جنگ لڑنے کی؟ یہ وہ گناہ ہے اور یہ وہ سزا ہے جو شریعت میں کسی گناہ کے اوپر یہ سزا نہیں مقرر کی گئی۔ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ پر آمادہ ہونے کے لیے للکارا جا رہا ہے۔ اگر سودی کاروبار نہیں چھوڑتے ہو تو آؤ اللہ رسول سے جنگ کرو۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، اور اگر توبہ کر لیتے ہو تو چلو تمہارا مال جو اصل مال ہے، جس قرضدار کے ہاں، قرضدار کو چاہیے کہ اصل مال بغیر سود کے، بغیر اضافہ کے واپس کر دے۔ اگر وہ مستطیع ہے، ادا کرنے پر قادر ہے اور نہیں دیتا ہے تو وہ ظالم، اور تم اصل مال سے زیادہ کا مطالبہ کرتے ہو تو تم ظالم۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اسلام کی عدالت دیکھیے، اسلام کے محاسن کو دیکھیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تمہارا قرضدار تنگ دست ہے، قرض ادا نہیں کر سکتا، تو تم ڈھیل دو، مہلت دو، وسعت ہونے تک، کشادگی ہونے تک، سہولت ہونے تک مہلت دو۔ اور گویا کہ یہ مہلت دینا واجب ہوئی۔ اگر قرضدار آپ کا تنگ دست ہے، واقعی پریشان ہے، تو مہلت دینا واجب ہے۔ اگر وہ مالدار ہے، دنیا کے دوسرے کام سارے کر رہا ہے اور آپ کے قرضے نہیں چکا رہا ہے تو وہ ظالم ہے۔ مطل الغنی ظلم، مالدار آدمی اگر قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کر رہا ہے تو وہ ظالم ہے، لیکن اگر وہ واقعی تنگ دست ہے اور قرض نہیں چکا سکتا ہے تو ضروری اور واجب ہے کہ تم اس کو مہلت دو، اور اگر صدقہ اور خیرات کر دو، معاف کر دو کہ چلو بھائی تم تنگ دست ہو، چلو اللہ کے لیے میں نے معاف کر دیا، تو یہ تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ اگر تم جانو کہ صدقے کا اور خیرات کا کیا ثواب ہوتا ہے تو معاف کر دو۔ اور 281 نمبر کی آیت بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈرو جس دن تم سب اللہ کی طرف پلٹو گے، اور ہر شخص کو اس کے پورے عمل کا پورا بدلہ ملے گا۔ یہ ایمان بالآخرت کا احساس یہاں پیدا کیا جا رہا ہے تاکہ مومن آخرت کے عذاب کا خوف کھا کر سودی لین دین کو چھوڑ دے، اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، بنانے کے لیے، اللہ کی جنت میں داخل ہونے کے لیے قرض کو معاف کر دیا کرے۔ یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کا ایمان اللہ پر ہوگا، رسول پر ہوگا، آخرت پر ہوگا۔ جو سود خوار ہوگا وہ تو اپنے قرضدار کے جسم کے خون کا آخری قطرہ تک نچوڑ دے گا۔ کوئی مرتا ہے اپنی بلا سے، سود خوار کو ہر حال میں اس کا انٹرسٹ چاہیے۔ یہ اسلام دیکھیے کیسی رواداری کا دین ہے، احسان کا دین ہے، کس طرح قرضدار تنگ دستوں کو معاف کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ آیات تھی سورہ بقرہ کی جو سود سے متعلق تھی، اور بھی مختلف مقامات پر آیاتیں ہیں، لیکن چونکہ وقت محدود ہے لیکچر کا، اسی لیے ہم آپ کو کچھ حدیثوں کی سیر کراتے ہیں جس میں سود کے تعلق سے بہت سنگین اور سخت وعیدیں آئی ہیں۔ ذرا ان زواجر کو بھی ہم دیکھیں۔ صحیحین میں متفق علیہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات، لوگوں 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ اس میں سب سے پہلے نمبر کی ہلاک کرنے والی چیز شرک ہے، اور بقیہ چیزیں آپ نے بیان کی ہے، اس میں چوتھے نمبر پر آپ نے ذکر کیا ہے وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا۔ وقت کی قلت کی وجہ سے ہم تشریح نہیں کر پا رہے ہیں پوری حدیث کی۔ آپ نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، شرک سے، جادو سے، کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے سے، سود کھانے سے، یتیم کا مال کھانے سے، میدان جنگ میں پیٹھ دکھا کر جان بچا کر بھاگنے سے، اور پاک دامن مومنہ عورت پر جو گناہ سے غافل ہیں، جانتی بھی نہیں کہ زناکاری بدکاری کیا ہوتی ہے، ایسی مومنہ عفیفہ پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانے سے۔ 7 ہلاک کرنے والی چیزیں، ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز سود کھانا بھی ہوا۔ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث پڑھی تھی مسلم کے حوالے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، سود کھلانے والے، اور کھانے اور کھلانے کا لفظ اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ کمائی کا بڑا مقصد کھانا ہوتا ہے۔ آدمی کاروبار کرتا ہے، پیسے کماتا ہے، مقصود بذات اصل مقصود کھانا ہے، اس لیے لفظ کھانا۔ کوئی یہ کہے کہ سود کی رقم میں کھاتا نہیں ہوں، پہنتا ہوں، سود کی رقم سے میں تجارت کرتا ہوں،
سود کی رقم سے میں مکان دکان جائیداد بناتا ہوں، سارے مقاصد داخل ہیں اس کے اندر۔ چونکہ کھانا اہم مقصد ہے کمائی کا، اس لیے کہا گیا آکل الربا، سود کھانے والے اور منہ کے لہو کھلانے والے پر، یعنی سود لینے اور سود دینے والے پر اللہ کے رسول نے لعنت کی۔ آگے دیکھیے گا، وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ، سودی معاملات کے لکھنے والے اور سود کے معاملے پر گواہ اور گارنٹر بننے والے، یہی چاروں ارکان اربع ہیں، چار پلر ہیں سود کے: سود دینے والا، سود لینے والا، سود کا معاملہ لکھنے والا، اور سود کے معاملے پر گواہ اور گارنٹر بننے والا۔ یہ ارکان اربع ہیں، یہ بیچارے لکھتے ہیں اور یہ گارنٹر ہیں، گواہ ہیں، لیکن چونکہ ایک حرام کام پر یہ دونوں متعاون ہیں، اس لیے یہ چاروں لعنت میں شریک ہیں۔ اللہ کی رحمت سے دوری کی بد دعا ان کے حق میں کی جا رہی ہے۔ لعنت کا معنی الطرد من اللہ کی رحمت سے دوری ہو، دھتکارا جا رہا ہے ان چاروں کو۔ جرم اصل ہے دینے والے اور لینے والے کا، لیکن آپ حساب و کتاب لکھتے ہیں، کھاتا بہی تیار کرتے ہیں، کمپیوٹر پر سود کا حساب لکھتے ہیں، اور سود دینے اور دلانے کے معاملے میں آپ گواہ رہتے ہیں، یا سود خاروں کے ساتھ آپ جاتے ہیں بینک میں انٹرسٹ لیتے ہیں۔ دیکھ لیجیے، وہ لوگ جو سودی بینکوں میں کام کرتے ہیں، سودی کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، سودی شیئرز کے معاملات میں کام کرتے ہیں، وہ اپنے ایمان کا حساب لیں، کہاں وہ کھڑے ہیں، کس جگہ کھڑے ہیں، کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرما رہے ہیں لکھنے والے پر، حساب رکھنے والوں پر۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے صحیح بخاری شریف میں، ذرا غور فرمائیے گا، انسان کے عمل میں اور اللہ رب العالمین کی مقرر کردہ جزا اور سزا میں کتنی زبردست مناسبت ہوتی ہے، اس کی ایک مثال یہاں بھی ملاحظہ کیجیے۔ سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رأیت اللیلۃ رجلین اتیانی فذهبا بی الی ارض مقدسہ الی آخر الحدیث، میں نے رات میں خواب دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دو شخص میرے پاس آئے اور وہ دونوں مجھ کو اٹھا لے گئے ارض مقدس۔ ایک مقام پر میں پہنچا، خون کی نہر تھی، خون کی نہر میں ایک شخص تیر رہا ہے اور کنارے پر ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا ہے جس کے سامنے پتھر رکھے ہوئے ہیں۔ خون کی نہر میں تیرنے والا شخص نہر سے بھاگ کر نکلنا چاہتا ہے، کنارے پر جیسے آتا ہے وہ شخص جو کنارے پہ کھڑا ہوا ہے پتھر اس کے منہ پہ مارتا ہے، پھر وہ آدمی خون کی نہر میں تیرنے والا بیچ نہر میں جا گرتا ہے، پھر دوبارہ وہ ٹرائی کرتا ہے تاکہ وہ نہر سے باہر نکلے، پھر اس کے منہ پر پتھر مارا جاتا ہے اور وہ پھر بیچ نہر میں چلا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ عذاب ہو رہا ہے۔ میں نے اپنے ان دونوں ساتھیوں سے جو مجھے اٹھا کر لے گئے تھے پوچھا یہ کون شخص ہے، تو کہا کہ یہ سود خور ہے، یہ شخص سود خور ہے، یہ سود کھایا کرتا تھا۔ کیا زبردست مناسبت ہے، جس طریقہ سے سود خور انسان کے قرض داروں کے جسم سے خون کا ایک ایک قطرہ نچوڑ لینا چاہتا ہے، وہ دنیا میں یہاں لوگوں کے خون چوستا ہے، اللہ رب العالمین نے خون کی نہر میں تیرا دیا اس کو، اور کہاں جاتا ہو، اس کی صحیح جگہ وہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مستدرک حاکم میں صحیح سند سے روایت ہے: ان للربا 73 بابا ایسرها مثل ان ينكح الرجل امه، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 73 دروازے ہیں، اور سب سے ادنا اور ہلکے درجے کا دروازہ یہ ہے، ہلکے درجے کا گناہ یہ ہے، پہلی سیڑھی گناہ کی یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے بدکاری کرے، والعیاذ باللہ۔ عبداللہ بن حنظلہ جن کو غسیل الملائکہ کہا جاتا، فرشتوں نے غسل دلایا، مسند احمد میں صحیح سند سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: درہم ربا یأکلہ الرجل وہو یعلمہ اشد من 36 زنیہ، ایک درہم سود کا کھانا جو شاید 3 گرام چاندی ہوگا، ایک درہم تقریباً 3 گرام چاندی، اتنی قلیل رقم اگر کوئی شخص سود کی کھاتا ہے، جان بوجھ کر کے یہ سود ہے پھر بھی کھاتا ہے، تو 36 بدکاریوں سے، 36 زناکاریوں سے اس کا گناہ سنگین ہے۔ اور بھی بہت تیری روایت ہے۔ اب میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی مومن جس کو اللہ اور آخرت پر، قیامت پر یقین ہوگا، جو اللہ کی جنت اور جہنم پہ یقین رکھتا ہوگا، وہ سودی کاروبار کرتا ہوگا، لین دین کرتا ہوگا، یا سودی بینکوں کے اندر اپنے لیے ملازمت کو وہ پسند کرتا ہوگا، یا کسی کے لیے سودی لین دین میں گارنٹر بنتا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہماری، آپ کی اور پوری امت مسلمہ کی ہدایت فرمائے، رہنمائی فرمائے۔
سود کے سلسلے